السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون صدق الله العظيم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین دی احتشام، آج کا جو میرا مقصد گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص ہے جس کا نام ندیم ہے، خود کو سلفی لگاتا ہے، غیر مقلد ہے، جس کا نمبر میں بتا دوں، اس کے بعد میں گفتگو کو آگے جاری رکھوں۔ اس کے غالباً اس کے 3 نمبر ہیں۔ ایک نمبر یہ ہے 9479727584، یہ پہلا نمبر اس کا، اور دوسرا نمبر یہ ہے اس کا 9165917095، یہ تیسرا نمبر اس کا یہ ہے 9930099793۔ یہ بڑا ہی کذاب قسم کا آدمی ہے، بہت ہی فتنہ باز ہے یہ۔ اس سے پہلے کئی بار ہم نے اس سے گفتگو کی اور یہ منہ کی کھایا اور بھاگنے پر یہ مجبور ہوا، اور آج ہم جو ہے اس کی ایک آڈیو آپ کو سنائیں گے۔ تو میں اس سے پہلے چاہتا ہوں کہ غیر مقلد، جن کو علامہ مولانا کہا جاتا ہے، احسان الہی ظہیر، جن کو شہید بھی کہتے ہیں، پہلے 32 سیکنڈ کا ان کا جو ہے یہ ویڈیو ہے، آڈیو کی شکل میں آپ کو سنا رہا ہوں، ذرا اس کو سن لیجئے، پھر انشاءاللہ تعالی مزید آگے گفتگو کرتے ہیں۔ سنا؟ یہ غیر مقلد عالم ہے، احسان الہی ظہیر، ان کو شہید کہتے ہیں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں جو تنقید کرے وہ اہل حدیث کیا، وہ تو مسلمان بھی نہیں ہے۔ سنیے، آپ نے سنا ہوگا غور سے۔ اب میں ندیم، جو خود کو سلفی لگاتا ہے، میں اس کی آڈیو سناتا ہوں آپ کو، آپ سنیے۔ یہ ندیم سلفی کسی دیوبندی مکتبہ فکر کے شخص سے گفتگو کر رہا تھا، میں نام تو نہیں جانتا، مجھ تک یہ آڈیو پہنچائی گئی اور کہا گیا اس کا جواب دیں۔ تو میں نے کہا اس میں جواب کیا دینا ہے، ایسی تو کوئی بات ہے نہیں، بس تھوڑی سی ہم اس پر بات کر لیتے ہیں۔ تو ابھی میں چاہتا ہوں کہ ابھی آپ نے سن لیا غیر مقلد عالم احسان الہی ظہیر نے کیا کہا، جو ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی شان میں تنقید کرے وہ اہل حدیث کیا، مسلمان بھی نہیں ہے۔ اب میں جو ہے ندیم غیر مقلد کی آپ کو آڈیو سناتا ہوں، پوری آڈیو سناتا ہوں، کسی دیوبندی سے اس نے بات کی ہے، اور آپ یہ دیکھیے گا اس کا انداز گفتگو کیسا ہے، کس طرح ٹھٹھے مار کر ہنستا ہے، ایک اللہ کے ولی کی شان میں کیسی گستاخی کرتا ہے۔ آپ خود سن لیجئے، میں پوری آڈیو سنا رہا ہوں، اس کے بعد اگر حاجت ہوئی تو میں تھوڑی جیسا مجھے لگا ویسے میں بعد میں بھی سنا سکتا ہوں، نہیں تو آپ اس کو ہی سنیے اور اس کو دھیان میں رکھیے۔ سجائے صاحب، تم ساری زندگی عبارت سے ہی کھیلے تو تم کو آتا جاتا کچھ ہے نہیں، کوڑی کا علم نہیں، کروڑوں کی بات کرتے ہوئے کوڑی کا علم نہیں، کروڑوں کا عقیدہ رکھ لیا تم نے۔ امام غزالی جن کو تم شافعی کہتے ہو،
انہوں نے کہا امام حنیفہ کو عربی نہیں آتی تھی. ٹھیک ہے, ہم نے مانی نہیں ان کی بات کو, تمہارے جیسے اندھے مقلد نہیں ہیں ہم نے تحقیق کی, ہم نے جانا, ہم نے سوچا, غور و فکر کیا, تحقیق کیا, کتابیں کھنگالی تو پتہ چلا رہے یار واقعی عربی نہیں آتی تھی, کیونکہ امام حنیفہ کوئی کتاب ہی نہیں عربی والی. اب ہم نے حنفیوں سے پوچھا, آپ جیسے دو مکار ٹائپ کی باتیں کرنے والوں سے بھی پوچھا, وہ ایسے بہانے مار کے بھاگتے تھے. ہم نے بولا کون سی کتاب ہے جو تم نے کبھی مسجد میں امام حنیفہ کی پڑھائی ہو عربی والی, ذرا ہم کو بتاؤ. جیسے تم فضائل اعمال پڑھاتے ہو, جیسے تم قرآن حدیث سکھاتے ہو, تو ایسی کوئی کتاب ہے امام حنیفہ کی جو تم دیتے ہو مسجد میں پڑھنے کے لیے, تم نے کبھی پڑھی ہو؟ آج تک کوئی حنفی نہیں ملا. عیسیٰ صاحب نے بھی نہیں پڑھا ہوگا. اب یہ پھنس گئے. تو ہم سے پوچھے, ارے بھائی امام غزالی نے کہا تو آیت ان کو پوچھو, ان سے دلیل مانگو, ہم سے مت مانگو. ہم تو دونوں سے پروف مانگ رہے ہیں کہ امام غزالی نے جو بات کہی وہ واقعی سچ ہے کہ نہیں. اگر امام غزالی نے جو بات کہی اور تم پروف نہیں دے پائے تو امام غزالی کی بات سچی, تم جھوٹے. تم واقعی جھوٹے, اور تم جھوٹے ہوئی جو 3 دن سے واقع. آپ حضرات نے سنا انداز گفتگو کس طرح سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے. انداز گفتگو آپ دیکھ لیں اور آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا. غیر مقلدیت جو ہے ایک گمراہ فرقہ ہے, یہ گمراہ ہی نہیں گمراہ گر بھی ہیں. اور کس طرح سے یہ گستاخی کرتے ہیں, آپ نے آڈیو سنی ہوگی. تو اس نے کیا کہا سنیے, کہتا ہے امام غزالی نے کہا کہ ابو حنیفہ کو عربی نہیں آتی تھی. امام غزالی علیہ الرحمہ کی طرف یہ منسوب کر کے کہتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کو عربی نہیں آتی تھی. اب سوال یہ ہے ندیم غیر مقلد سے, قذاب سے, کہ یہ بتائے کہ امام غزالی نے کس کتاب میں یہ لکھا, اوریجنل اسکین پیش کرے مکمل حوالے کے ساتھ. اگر ندیم سلفی غیر مقلد, میں سخت جملہ کہنا چاہتا ہوں لیکن مجبور ہوں کہنے پر, جب کوئی اولیاء کی شان میں گستاخی کرے تو کوئی بھی سچا مسلمان برداشت نہیں کر سکتا. میں کہتا ہوں ندیم سلفی غیر مقلد کذاب, اگر تیری ماں نے دھوکہ نہیں دیا ہے تو یہ حوالہ پیش کر. دوسری بات, آگے کہتا ہے کہ ہم نے مانی نہیں امام غزالی کی بات, کہتا ہم نے نہیں مانی امام غزالی کی بات, اور کہتا ہے ہم نے تحقیق کی امام غزالی کی بات پر. پہلے تو کہتا ہم نے مانی نہیں امام غزالی کی بات, انکار کر رہا ہے ہم نے مانی نہیں. آپ آڈیو سنیے, آپ کو یہ جملہ ملے گا, کہتا ہم نے امام غزالی کی بات نہیں مانی. نہیں مانی تو پھر پیش کیوں کیا؟ اچھا, اس کے بعد پیش کرنے کی وجہ کیا بتاتا ہے, ہم نے تحقیق کی امام غزالی کی بات پر, ہم نے جانا, سوچا, غور و فکر کیا, کتابیں کھنگالی, تحقیق کیا, تو پتا چلا واقعی ابو حنیفہ کو عربی نہیں آتی تھی, کیونکہ ابو حنیفہ کی کوئی کتاب ہی نہیں عربی والی. دیکھا آپ نے اس کی تحقیق, دیکھا آپ نے وجہ کیا بتلائی اپنی تحقیق میں, کہ میں اس لیے مان گیا کہ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو عربی نہیں آتی تھی کیونکہ آپ نے عربی میں کتاب نہیں لکھی ہے. اب یہاں پر ایکسیپٹ کیا نا, ابھی آگے بتاؤں گا اسی آڈیو کے لاسٹ میں اس نے کیا کہا ہے. ابھی اس نے ایکسیپٹ کر لیا کہ عربی ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو نہیں آتی. وجہ کیا بتائی, میں نے تحقیق کی, عربی میں کوئی کتاب نہیں لکھی. ندیم سلفی کذاب سے سوال ہے کہ کتاب نہ لکھنا. اب میں یہ نہیں کہتا کہ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہی نہیں ہے, میں یہ نہیں کہنا چاہتا, بس اس کی بات پر سوال قائم کرنا چاہتا ہوں. وہ سوال کیا ہے کہ ندیم سلفی کذاب سے سوال ہے کتاب نہ لکھنا, تو کیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ زبان نہیں آتی ہے اس شخص کو جس نے کتاب اس زبان پر نہیں لکھی ہے؟ کتاب نہ لکھنا کیا یہ ثابت کرتا ہے کہ ان کو یہ زبان نہیں آتی؟ کہاں سے اصول تم لے کر آئے, کہاں سے پڑھ کر تم آئے, جس کی وجہ سے تم تحقیق کا دعویٰ کرتے ہو؟ یہ تمہاری تحقیق ہے کہ ان کی کوئی عربی میں کتاب نہیں, اور کہہ دیا کہ ان کو عربی نہیں آتی تھی. العیاذ باللہ. اب اس کا جواب دے جو میں نے کہا کہ اصول کہاں سے لے کر آیا, کہ
انہوں نے کتاب نہیں لکھی عربی میں، اس لیے ان کو عربی نہیں آتی تھی۔ اچھا آگے دیکھیے کیا کہتا ہے، آگے ندیم سلفی کذاب لعنتی کہتا ہے امام غزالی نے کہا تو وہ آیت اس سے پوچھو، دلیل مانگو، ہم سے مت مانگو۔ کہتا ہے امام غزالی سے وہ آیت کا اس نے ذکر کیا، آیت مانگو بولتا ہے، آیت مانگو بولتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ آیت مانگو، کس سے؟ امام غزالی سے مانگو۔ مجھ سے کیوں مانگتے ہو؟ ان سے مانگو۔ ہم تو دونوں سے پروف مانگ رہے ہیں کہ امام غزالی نے جو بات کہی واقعی وہ سچ ہے یا نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب۔ پہلے کیا کہا؟ ہم نے تحقیق کی اور پتہ چلا کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو عربی نہیں آتی تھی۔ اب کیا کہتا ہے؟ ہم تو دونوں سے پروف مانگ رہے ہیں۔ اب دونوں سے کون مراد ہے میں نہیں جانتا۔ ابھی امام غزالی سے مانگ رہا ہے اور کیا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ مانگ رہا ہے، یا پھر جس سے بات کر رہا تھا اس سے مانگ رہے ہیں۔ میرا کہنا یہاں پر یہ ہے، ایک بار جب تو نے اپنی اسی آڈیو میں کہہ دیا کہ عربی نہیں آتی تھی، وجہ بتلائی، کوئی کتاب نہیں لکھی، اب آگے کیوں کہتا لاسٹ میں کہ ہم تو دونوں سے پروف مانگ رہے ہیں، امام غزالی نے جو بات کہی واقعی وہ سچ ہے یا نہیں؟ یہاں کہتا ہے تو ہم پروف مانگ رہے ہیں، سچ ہے یا نہیں؟ ابھی تک اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اور جب اس کو پتہ نہیں تو پہلے کیوں کہہ دیا کہ ہم نے تحقیق کی تو پتہ چلا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو عربی نہیں آتی تھی۔ ندیم سلفی کذاب، اگر تجھ تک میری آواز پہنچ رہی ہے، اس سے پہلے تو بھاگ چکا ہے، میرے سوالوں کے جوابات نہیں دیے، اگر تجھ میں شرم و حیا نام کی کوئی چیز باقی ہے تو میرے ان سوالوں کے جوابات دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔